اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں. اور اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ انہیں معافی دیتے ہیں، ان کو درگزر کرتے ہیں، بلکہ ان سے دنیا کے معاملات اور دینی معاملات میں بھی ان سے مشاورت بھی کرتے رہتے ہیں. یعنی ان سے تعلق کو توڑتے نہیں، ان سے تعلق کو مزید مضبوط کرتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ غلطیوں پر درگزر کرنا اور کوئی برائی کرے اس سے اچھائی کرنا، اور کوئی آپ پر ظلم و زیادتی کرے آپ اس کو معاف کرتے رہیں، کوئی آپ سے تعلق کو توڑتا رہے آپ اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے رہیں. تو یہی اخلاق عظیمہ ہے. آج جس معاشرے کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں، وہاں شاید ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اخلاق اس بات کا نام ہے کہ ہم کسی سے ہنس کر بات کر لیں، مسکرا کر بات کر لیں، یا ہم اخلاق اس بات کا نام سمجھتے ہیں کہ کسی سے نرمی سے گفتگو کر لیں. ٹھیک ہے، اخلاق کا یہ ایک حصہ تو ہو سکتا ہے، اخلاق کا ایک جز تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل اخلاق یہ ہے کہ سبحان اللہ، کہ اگر کوئی شخص ظلم و زیادتی کرے اس کی ظلم و زیادتی پر اس کو معاف کر دینا. اگر کوئی شخص آپ سے برائی کرے آپ اس سے اچھائی کریں، یہ ہے اخلاق. اور پھر سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہم معاشرے کے اندر بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کو واقعی میں گناہ سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. مثال کے طور پر شراب پینا، بدکاری کرنا، اور جو گناہ ہیں ان کو ہم گناہ سمجھتے ہیں. لیکن ایک گناہ وہ بھی ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو. کیونکہ کہ بعض گمان جو ہیں وہ بدگمانی میں اور گناہ میں شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کسی کی کوئی بات سنی
اور اس پر یقین کر لیا، اس شخص کے بارے میں یہ نہیں جانچا، یہ نہیں پرکھا کہ آخر یہ شخص واقعی میں ایسا ہے یا نہیں، یا اس میں یہ برائی ہے یا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو نفرتیں پھیل رہی ہیں، خاندانوں میں نا اتفاقی کی فضا قائم ہو رہی ہے، اور محلوں کے اندر، بستیوں کے اندر آپس میں جو لوگ شیر و شکر جس طرح پہلے رہا کرتے تھے اب وہ نظر نہیں آتا۔ محلے اور بستی تو دور کی بات ہے، اب تو خاندان کے خاندان تقسیم ہو گئے ہیں۔ اب تو ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد بھی آپس میں، حتیٰ کہ میاں بیوی بھی اسی ایک گناہ کی وجہ سے آپس میں بڑے بڑے ناظرین کرام گھروں کے اندر تباہی جنم لے رہی ہے۔ اور کس وجہ سے؟ کہ بدگمانی کی وجہ سے۔ بدگمانی ایک ایسا عمل ہے تو واللہ کہ جس کی وجہ سے ہماری تمام عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ کہ آج ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی کل 25ویں شب گزری اور طاق رات گزری، مطلب ماہ رمضان المبارک پورا ہی گزر چکا، اب کیا باقی ہے؟ اور اگر ماہ رمضان المبارک میری اور آپ کی زندگی میں چینجنگ اس کی وجہ سے نہیں آئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر ہم بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ اور اس خسارے سے بچنے کے لیے کوشش کی کہ آج اس گناہ کی طرف توجہ دلائی جائے جس سے ہمارے معاشرے میں صرف اسی شخص کو ہی نقصان نہیں پہنچ رہا بلکہ اس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر ایک تباہی پھیل رہی۔ وہ معاشرہ نفرتوں کے وجود، اس معاشرے کے اندر نفرتیں جنم لے رہی ہیں، اس معاشرے کے اندر سے محبت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور صرف کس وجہ سے؟ کہ بدگمانی کی وجہ سے۔ اور بدگمانی ایک ایسا عمل ہے کہ واللہ جس کا نتیجہ صرف اور صرف جدائی ہی ہے، جس کا نتیجہ، جس کا رزلٹ صرف نفرت ہی ہے، اور اس کا اور کیا رزلٹ ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان بھی اب وہ صورتحال نہیں ہے جو ہونی چاہیے حقیقتاً، کہ بدگمانی اگر کسی کے لیے آپ کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو بجائے یہ کہ اس پر تبصرہ کیا جائے یا اس پر گفتگو کی جائے یا اس پر کلام کیا جائے، کوشش یہ کریں کہ جس شخص کے بارے میں آپ کی بدگمانی ہے اس سے تنہائی میں ملے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی برائی ہے، اگر اس برائی کے لیے توجہ دلائی جائے تو کہا جاتا ہے کہ میں حق بات منہ پر کہہ دیتا ہوں، میں حق بات منہ پر کہہ دیتی ہوں۔ یاد رکھیے، ٹھیک ہے آپ حق بات منہ پر کہہ رہے ہیں، آپ حق بات منہ پر کہہ دیتی ہیں، لیکن حق بات کا بھی کرنے کا طریقہ ہے، حکمت عملی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آج کے دور کے اندر نظر یہ آتا ہے کہ ہم 10 اعزاء اقارب رشتہ دار بیٹھے ہوں گے، وہاں اس کے منہ پر اس کی بے عزتی کر دیں، اگرچہ وہ خامی اس شخص کے اندر موجود ہے، لیکن اگر واقعی آپ معاشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کردار یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو مقصود پھر یہ ہونا چاہیے کہ آپ اسے تنہائی میں لے کے جائیں، کہ آپ اس سے اکیلے میں یہ بات کریں کہ بھائی میں نے فلاں بات آپ کے بارے میں سنی ہے یا آپ کے بارے میں کچھ اس قسم کے خیالات ہیں، تو وہاں ایک بات اور بھی ہم یہ کرتے ہیں جس سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ بات سنی ہے، تو اب یہ پھر سننے والا وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بات کس نے کہی ہے میرے بارے میں؟ اب وہ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے وہ پھر اس دوسرے شخص کے بارے میں نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔
بھئی اگر کسی نے یہ بات سن لی اور وہ آپ کی اصلاح بھی چاہتا ہے، اپنے دل سے آپ کے لیے بدگمانی کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے اگر یہ بات سنی کہ فلاں آپ کے بارے میں فلاں شخص کا نام نہ لیا جائے، کیونکہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص میرے بارے میں یہ خیالات رکھتا ہے یا میرے بارے میں یہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، تو یقیناً وہ کبھی بھی اس سے محبت نہیں کرے گا۔ تو اب معاشرے سے میں نے اور آپ نے معاشرے میں میں نے اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا یہ حق ادا کرنا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم نے محبتوں کو فروغ دینا ہے، معاشرے کے اندر اپنی نیکیوں کے اندر استقامت پیدا کرنے کے لیے ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں جس سے معاشرے کے اندر محبتوں کو فروغ ملے، معاشرے کے اندر سے نفرتوں کا وجود ختم ہو۔ ایک شخص ماشاءاللہ ماہ رمضان مبارک کا روزہ بھی رکھے، رات کو قیام اللیل تراویح کا بھی اہتمام کرے، خوب صدقہ و خیرات بھی کرے، اور اس کے باوجود معاشرے کے اندر اس کا اخلاق جو ہے وہ بہت ہی گرا ہوا ہو، بہت ہی بد زبان ہو، بہت ہی بد کلام ہو، یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اٹھے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پڑوس میں ایک خاتون ہے، ماشاءاللہ وہ خاتون بہت زیادہ نیک ہے، وہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے، نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرتی ہے، فرائض تو وہ کرتی ہی ہے، جو اس پر فرض ہیں ان کو وہ ادا کرتی ہے، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نفلی عبادات بھی خوب کرتی ہے، لیکن نفلی عبادت بھی کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی بتاؤ کہ اس خاتون کا اخلاق کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے اس کا؟ تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کی بہت تیز ہے، زبان کی بہت ہی تیز ہے اور بہت ہی بد کلام ہے۔ میرے ناظرین کرام، اب آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بڑے ہی ایک دل ہلا دینے والا جملہ ہے، اور یقیناً ایک جسم میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے کہ یہ جملہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ ایک دوسرے صحابی اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پڑوس میں ایک شخص ہے، ہمارے پڑوس میں ایک شخص ایک خاتون کا ذکر کیا یا کسی مرد کا ذکر کیا، ابھی میرے اس میں تھوڑی سی مکسنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون ہے کہ وہ بہت ہی نیک تو نہیں، یعنی کہ بہت زیادہ، یعنی صرف اور صرف وہ فرائض کو ادا کرتی ہے، یعنی جو اس پر فرض ہیں ان کو ادا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص نفلی عبادت تو نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابی یہ بتاؤ کہ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اخلاق بہت ہی معیاری ہے، بہت ہی پیارا اخلاق ہے اس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ میرے ناظرین کرام، آج معاشرے کے اندر، آج ماہ رمضان مبارک میں کہ آخری ایام میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور آخری ایام میں یہ آخری عشرہ جو ہے یہ نجات کا عشرہ ہے، یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کے پروانے کے ملنے کا عشرہ ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ واقعی ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں، واقعی ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل ہو جائے، واقعی میری اور آپ کی بخشش و مغفرت کا پروانہ ہمیں مل جائے، تو ہمیں پھر اس بات کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ معاشرے کے اندر جہاں ماہ رمضان مبارک کے اندر میں حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہا ہوں یا حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہی ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف حقوق اللہ ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ حقوق العباد بھی عظیم عبادت ہے۔ آئیے آج کے دن یہ عہد کریں کہ معاشرے کے اندر میں بحیثیت
ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا یہ حق ادا کروں گا، یہ حق ادا کروں گی کہ معاشرے کے اندر اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، اپنی ذات سے کبھی کسی کو دکھ نہیں دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف، مسلمان کی تعریف، ایمان والے کی تعریف کن الفاظ میں بیان کی؟ فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان کی شان حقوق اللہ کے اندر تو یہ نظر آتی ہے کہ ادھر آذان ہوئی، ادھر وہ مسجد کی طرف، ادھر ماشاءاللہ صدقہ و خیرات کا حکم ہوا، صدقہ و خیرات دیا، ادھر ماشاءاللہ کوئی نیک عمل کی طرف جستجو کی، اس کے لیے تیار ہو گئے، اس نیکی کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر کسی عیوب کی طرف اصلاح کا پہلو دیکھا تو اپنے عیوبوں کو دور کرنے کی کوشش کی اور ان کو نیکیوں میں بدلنے کی کوشش کی۔ یہ ایمان والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا دوسرا ایمان کی ایک نشانی ایمان والے کی یہ بھی ہے کہ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ زبان اور ہاتھ کا ذکر ہے تو لاتوں سے جو ہے وہ کام چلا، نہ نہ نہ۔ آپ صلی اللہ بعض چیزیں جز کو لے کر کل مراد لیا جاتا ہے، تو یہاں زبان اور ہاتھ کا استعمال بہت ہے۔ یاد رکھیے، آج ہم اپنی جتنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، جتنے نیک اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، وہ اس زبان کی وجہ سے، وہ اس زبان کی وجہ سے۔ مجھے یہاں ایک اور حدیث مبارکہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذہن کے اندر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں پورے قرآن کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ یعنی پورے 30 سپاروں کا خلاصہ تمہیں نہ بتاؤں؟ اور جو کئی لاکھ احادیث ہیں ان تمام کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ کئی لاکھ احادیث کا نچوڑ اور پورے قرآن کریم کا نچوڑ تمہیں نہ بتاؤں؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے، کیونکہ وہ تو تیار ہوتے تھے سننے کے لیے، وہ کوشش کیا کرتے تھے ہمیشہ اس طرف کہ ہم اپنے عیوب کو دور کریں، ہم قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں، ہم دین سے اپنے تعلق کو جوڑیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا شروع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، پورے دین کا خلاصہ، فرمایا یہ زبان ہے جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے۔ فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان یہ زبان کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ یہ ہے اللہ اکبر۔ تو زبان یہ پورے دین کا خلاصہ ہے اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ میرے ناظرین اکرام، آج اس زبان سے ہی ہم کتنے لہو لعب اور فحش گفتگو نہ جانے کس اسٹیج پر آ پہنچے ہیں۔ تو اب ماہ رمضان مبارک کا اختتام ہے۔ ماہ رمضان مبارک اپنی رحمتوں برکتوں کو سمیٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، بس رخصت ہوا چلا جا رہا ہے، الوداع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان مبارک مغفرت کو سمیٹ چکا ہے، رحمتوں کو سمیٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی جہنم کے آزادی کے عشرے کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت کون دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، جو کائنات میں سب سے سچا ہے، کائنات میں سبحان اللہ جس کی بات قرآن ہے، جس کی بات حدیث ہے، وہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ کہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک فرمایا کہ زبان، فرمایا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، فرمایا ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان، 2 جبڑے اوپر والے نیچے والا، اس کے درمیان کیا ہے؟ زبان۔
فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دوسری چیز فرمایا جو 2 رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو ناظرین کرام، جنت مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، نیک عمل کرنے سے، صدقہ و خیرات سے، نماز پڑھنے سے، نفلی عبادت کرنے سے، اپنے حقوق اللہ کی ادائیگی بھی یہ ایک حصہ تو ہے، لیکن دوسرا حصہ حقوق العباد ہے، عبادت ہے، اس کو ہم عبادت ہی نہیں سمجھتے. شراب پینے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں لیکن غیبت کرنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. شراب پینے کو، بدکاری کرنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں لیکن بدگمانی کرنے کو ہم جو ہے، کسی کے بارے میں تبصرہ قائم کرنا، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کو ہم جو ہے وہ گناہ نہیں سمجھتے. بہت پہلے ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ کچھ ساتھی ہم کسی کے گھر گئے، بہت پہلے کی بات ہے. تو میں نے اس ساتھی سے ملا، میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ کہا کہ حالانکہ والد صاحب ان کے میرے سامنے گھر میں اندر داخل ہوئے. تو میں نے پوچھا والد صاحب کہاں ہیں؟ کہا کہ سبحان اللہ وہ گھر پر نہیں ہیں، حالانکہ میرے سامنے ہی داخل ہوئے تھے. لیکن سبحان اللہ بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں. میں اپنی اصلاح کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پر ایک ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، حالانکہ انہوں نے بھی دیکھا کہ ان کے والد صاحب گھر میں جا رہے تھے. تو فوراً دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور رائے قائم کی کہ ابھی تو ہمارے سامنے گھر میں داخل ہوئے تھے اور اب کہہ رہے ہیں گھر میں نہیں ہیں. تو اللہ اکبر، بڑے بزرگ ہمیشہ اصلاح فرمایا کرتے ہیں، کمزور ہم بھی ہیں. تو فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوئے ہوں اور گھر کے پیچھے کہیں راستہ ہو، وہاں سے باہر چلے گئے ہوں، ممکن ہے. تو اچھی رائے قائم کریں، اچھا گمان قائم کریں، بدگمانی نہ کریں. اگر کسی کے بارے میں بدگمانی دل کے اندر پیدا ہو تو بدگمانی کو دور کرنے کے لیے اس شخص سے رابطہ کیا جائے. اور رابطہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے اکیلے میں اس عیوب کو اس حکمت عملی سے ذکر کیا جائے کہ اس کو بھی اپنے عیوب، اپنے عیب پر شرمساری نہ ہو، بلکہ اگر آپ کا حقیقتاً اصلاح مقصود ہو تو اس عیب کو اپنے اوپر ڈال لیجئے اور اس انداز سے گفتگو کیجئے کہ اگر یہ عیب مجھ میں ہو تو کیا سوچو گے. تو بہرحال آج اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصد تھا کہ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا اختتام ہے، آخری عشرہ ہے، ماشاءاللہ خوب اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، ماہ رمضان المبارک کو یادگار بھی بنا رہے ہیں اور خوب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کثرت سے استغفار کر رہے ہیں، تمام نیک اعمال کر رہے ہیں. لیکن نیک اعمال کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر ہم حقوق العباد کو بھی ادا کرتے چلے جائیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر انشاءاللہ محبت کو فروغ ملے گا اور نفرتیں ختم ہوں گی، اور نفرتیں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز نیکیوں پر استقامت کی توفیق ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز حقیقتاً رب آپ سے راضی ہوگا اور رب کا محبوب آپ سے راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی اپنی اصلاح کرتے ہوئے، اپنے عیبوں کو دور کرتے ہوئے، اپنے عیبوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ یا رب العالمین کثرت کے ساتھ یا رب العالمین اس آخری عشرے کے اندر اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے اور بندوں کے حقوق حق تلفی پر ان سے بھی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما. ناظرین کرام چلیں گے آپ کی کالز کی جانب. آج یقیناً آج کا پروگرام جو ہے وہ کچھ جلدی ہوا اور یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ ماشاءاللہ ماہ رمضان مبارک کا اختتام ہے اور آپ حضرات یقیناً یو کے میں رہنے والا ہر شخص میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صدقات و خیرات میں اس قدر ماشاءاللہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ الحمدللہ وہ مثال نہیں ملتی. بہرحال یہ ہے کہ الحمدللہ آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ سے تعلق ہوا. چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خیر النساء کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. خیر النساء ماشاءاللہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرہ میں کون سی دعا پڑھ رہی ہیں آپ؟ آخری عشرہ میں کون سی دعا پڑھتی ہیں آپ؟
اوپر ہے. 100,000. جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کس کس نے پڑھا ہے یہ درود شریف؟ جی. یہ درود و سلام کس کس نے پڑھا ہے؟ آپ نے اور فیضان نے؟ امی جان نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پھر آج کے پروگرام میں کیا سنائیں گی آپ؟ تسبیح تراویح. تسبیح تراویح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو تراویح کے لیے آپ جاتی ہیں؟ جی. مسجد میں جاتی ہیں تراویح کے لیے آپ؟ جی. ماشاء گھر اللہ. میں کتنی پڑھتی تراویحیں ہوں. پڑھتی ہیں آپ؟ گھر میں. گھر میں پڑھتی ہیں کتنی؟ 20 یا 8؟ جی. کتنی تراویح پڑھتی ہیں آپ؟ 20. ماشاء اللہ. کیونکہ 8 تراویح نہیں ہوتی ہیں، 20 تراویح ہوتی ہیں. ماشاء اللہ. جی سنائیں دعائے تراویح. جی ٹھیک ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ذی الملک والملکوت. سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح. اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماہ رمضان مبارک میں الحمدللہ آپ کی اس چھوٹی سی عمر میں یہ دعائے تراویح درست ہوگی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز دیکھیں اب آپ نے چھوٹی سی عمر میں درست کر لی. آپ جیسی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑی عمر میں ہونے کے باوجود ان کے یہ دعا نہیں آتی. بہرحال یہ ایک تنقید نہیں، یہ ایک فکر کی طرف توجہ دلائی کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ الحمدللہ معصوم بچے کس انداز سے ماشاءاللہ دعائے تراویح کو پڑھتے ہیں. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی اپنے عیوب پر نظر رکھیں، اپنی اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. جی ماشاءاللہ. فیضان الحسن بھی پڑھیں گے؟ جی. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان الحسن کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں اس میں کیا نام ہے اس رمضان میں؟ 2 رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت پیارے بچے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ پر تو روزے فرض ہی نہیں، آپ کے روزے ہی روزے ہیں. اللہ آپ کو ایسے ہی اجر دیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے طفیل انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں گے. جی فیضان الحسن کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں؟ تسبیح تراویح. تسبیح تراویح. جی پڑھیے، سٹارٹ لیجئے تعاوت تسمیہ کے ساتھ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوہو. سبحان ذی الملک والملکوت. سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. سبحان ملک الحی الذی لا ینام ولا یموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة
صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فیضان الحسن آپ نے بھرپور ماشاء اللہ اپنی طبیعت کی ناسازگی کے باوجود ماشاء اللہ چھوٹے سے بچے ہیں بیمار ہیں, اللہ تبارک و تعالی شفا بھی نصیب فرمائے. کف ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. مسز حسین کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. قضا نمازوں کی ادائیگی جاری ہے؟ جی انشاءاللہ جاری ہے. وہ تو میں 15 سال سے شروع کی ہوئی ہے میں نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس کا کیا طریقہ کار آپ نے اختیار کیا؟ وہ میں نے بس ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیتی ہوں. ہاں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ہے. کوشش کریں کہ اس میں ایک چارٹ بنا لیجئے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس قضا نمازوں سے متعلق بھی پورا تفصیلاً ایک ذکر کروں کہ قضا نمازوں کا ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے. جی ٹھیک ہے نا, وہ بھی اس طرح دیکھ لیں گے نا. ویسے تو میں نے اس طرح میں ہر نماز کے ساتھ نہ پڑھ لیتی ہوں. بہت اچھا طریقہ ہے, بہت اچھا طریقہ ہے. میں جو جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ کاؤنٹنگ پر. جی ویسے تو الحمدللہ اگر یہ آپ کا عمل ہے تو بہت اچھا عمل ہے. یقیناً اپنے ذمے سے ایک قرض کو چکانا ہے نا. بالکل الحمدللہ. تو ماشاءاللہ کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں؟ میری نمازیں کتنے مطلب سال کی, کیونکہ بچپن سے اتنی پابندی سے نہیں پڑھی نا, ابھی بس ہر چیز کا پتہ چلا ہے کہ کتنی غلطی پہ رہے ہیں ہم لوگ. جی جی بالکل. حقیقتاً بہت زیادہ کمزوری ہے اور ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے. بالکل بالکل بالکل. تو الحمدللہ اب کوشش کی. جبھی ان کے پاس نمازیں فرض ہوئی ہیں انہوں نے شروع کر دی ہیں, لیکن ہمارے ماں بس ہماری غلطی ہوئی کہ جو ہم نے شروع سے نماز نہیں پڑھی. بیچ پڑھتے ہیں لیکن پوری پابندی کے ساتھ نہیں پڑھی, جس کی وجہ سے بہت نمازیں قضا ہو گئی ہیں ہماری. جی اب الحمدللہ ہم نے تحریک قضائے عمری جو ہے وہ شروع کر دی ہے. جی الحمدللہ ہم نے تحریک قرآن تو ہماری جاری ہے کئی عرصے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک درود و سلام لوگوں کو درود و سلام پر لگا دیا پڑھنے کے لیے. پچھلے دنوں ہمارے ایک جاننے والے ہیں. صحیح, آپ سڑک پہ لے کے آ گئے نا سب کو ماشاءاللہ, ہر ایک کو, پہلے مجھے اور باقی جو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ استقامت نصیب فرمائے. آمین. اللہ استقامت نصیب فرمائے. جی کیا سنائیں گے آج کے پروگرام؟ آج مجھے سنانی ہے سورۃ العادیات. سورۃ العادیات ماشاءاللہ. جی تعاو تسمیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسز حسین الحمدللہ بہت پیارا پڑھا. بھی پڑھیں گے جی انشاءاللہ. مسز حسین میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جی ویسے جتنے میرے ناظرین ہیں وہ بھی سن لیں کہ اصل میں تحریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف خود بھی ادا کریں, اور آپ کے جو ملنے جلنے والے ہیں نا, آپ جن کے پاس اٹھتی بیٹھتی ہیں, رشتہ دار ہیں, یا جہاں بھی جو بھی ایک خاتون آپ سے ملتی ہیں, تو وہاں تو یقیناً آپ قرآن کی طرف ان کو توجہ دلاتی ہوں گے بھائی قرآن پڑھیں, قرآن سیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ درود و سلام کی طرف بھی توجہ دلائیں. لیکن زیادہ توجہ ان کو یہ کہیں کہ بھائی اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی شروع کر دیں. بس آپ نے یہ عزم رکھنا ہے کہ میں نے ہر ملنے والی سے, اپنے رشتہ داروں سے, ان کو یہ پیغام دینا ہے, رشتہ دار ہوں یا دور کے ہوں یا نزدیک کے ہوں. بس ہمارا جن سے کلمے کا رشتہ ہے نا, ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھائی اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کرو. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. میں تو ویسے کہتی ہوں سب کو, میں کہتی ہوں جو کہتے ہیں نا میں نے 1000 نفل پڑھے ہیں یا اتنے پڑھے ہیں, میں کہتی ہوں پہلے نماز قضا ہے نا یہ اس کو پوری کرو. بس آپ نے بس یہ تحریک انشاءاللہ, اس تحریک کو انشاءاللہ ہم نے بہت مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا بھائی مخصوص صاحب بھی پڑھیں. جی بھائی مخصوص صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے اللہ کا بڑا شکر. آپ سنائیں جی, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بس ماشاءاللہ, شکر اللہ کا. ماہ رمضان مبارک جی گزر گیا بس.
جی میں کیا تسبیح سنائیں گے تراویح آج کے سناؤں پروگرام گا. میں؟ یہ تسبیح تراویح سے پڑھوں گا انشاءاللہ، کوشش کریں گے. تسبیح تراویح، جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ 2 لائنوں کی پریکٹس کی آپ نے؟ جی کیا دیکھو کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک ملکی والملکوت والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمہ والعظمہ والعظمت والحیبہ والحیبت والقدرہ والقدرت والکبریاء والجبروت والکبریاء والجبروت والجبروت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہوا. اگلی ایک لائن اور. سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبحان قدوس. بھائی مقصود صاحب جی یہ لائن دوبارہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. سبحان الملک مالک الحی الذی الحی الذی لا ینام لا ینام ولا یموت. ولا یموت. ماشاءاللہ. اب آگے پڑھیں آپ. سبحان سبوح سبحان قدوس ربنا رب الملائکات والروح. ہاں ربنا میں با کے اوپر دیکھیں ضمہ یعنی پیش ہے. ربنا ربنا رب الملائکات والروح ملائکتی ملائکات والروح. جی اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا پڑھیں اللہم اللہم اجرنا من النار. ہاں ماشاءاللہ. یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ. بھائی مقصود صاحب الحمدللہ کافی بہتر ہوا الحمدللہ. جی انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. اللہ حافظ. اجرنا من النار. پلیز اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما صوفیہ. ہم صوفیہ بیٹا کیسا ہے بیٹا؟ الحمدللہ الحمدللہ. اما جی آپ کا کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بیٹا. ہم سب ہر ٹائم آپ کا لیے دعا کرتے ہیں. لاسٹ نائٹ لیلۃ القدر میں گیا تھا مسجد میں، تمہارے لیے دعا، تمہارے ماں باپ کے لیے دعا ہم کر لیا بیٹا. اللہ سلامت رکھے آپ دعاؤں دینے والوں کو. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیلۃ القدر کا دائچہ عبادتی میں ہم مسجد میں تھا لاسٹ نائٹ. الحمدللہ. اللہ میری ماؤں کو سلامت رکھے، تمام کی ماؤں کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت، آپ کا فیملی کو سلامت. خوش نصیب اولاد ہیں جن کی مائیں موجود ہیں اور خوش نصیب اولاد ہیں. اللہ آپ کو چن لیا بیٹا، اس لیے ہر آدمی آپ کو پیار کرتا ہے. اللہ سلامت رکھے. اللہ جن کی اولادیں یا رب العالمین، آج ہمارے بہت سے ساتھی ملتے ہیں اولادیں نافرمان ہیں یا رب العالمین، آج اگر تیری رحمت یا رب العالمین خاص رحمتوں کے سائے میں یا رب العالمین انہیں لے لے اور انہیں نیکی کی راہ پر گامزن کر دے یا رب العالمین. اما صوفیہ کیا سنائیں گی؟ تراویح کا دعا بیٹا سنائیں. جی اما جی سنائیں. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بورڈ میں نہیں آئے بیٹا، آ گیا. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. اما جی والجبروت. اما جی جی اس میں کافی غلطیاں ہیں، اگر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لینا
تو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اوکے بابا. سبحان ذی الملک سبحان ذی الملک والملکوت والملکوت سبحان سبحان ذی العزت ذی العزت والعظمت والعظمت والہیبت والہیبت والقدرت والقدرت والکبریاء والکبریاء والجبروت. والجبروت. ماشاء اللہ. اما جی آپ نے یہی 2 لائن کی پریکٹس کرنی ہے اور آرام آرام سے پریکٹس کرنی ہے, تو انشاءاللہ العزیز اس میں بہتری آ جائے گی. تو انشاءاللہ پھر اگلا ہم آپ کو سبق دیں گے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. شکران بیٹا, جزاک اللہ خیر جزاکم بیٹا. اللہ خیر. السلام علیکم. نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن؟ میرا نام کیارا ہے بیٹا, آپ کیسا ہے؟ الحمدللہ. میں کیارا خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بیٹا, الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اما جی کیا سنائیں گی آپ؟ تراویح کا دعا ہے بیٹا. جی تراویح کی دعا سنائیں. جی سنائیں. جی سنائیں. تعاوت تسمیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. سبحان ذی الملک والملکوت ماشاء اللہ. سبحان ذی العزت والعظمات والہیبات والقدرات والکبریاء والجبروت. جی اما جی آپ نے بھی بہت پیارا پڑھا, لیکن یہ کہ کچھ حرکات کو کھینچتی ہیں, تو اگر میرے ساتھ یہی 2 لائن درست کر لیں تو بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. اوکے بیٹا, اوکے. سبحان ذی الملک سبحان ذی الملک والملکوت والملکوت سبحان ذی العزت سبحان ذی العزت والعظمت والعظمت والہیبت والہیبت والقدرت والقدرت والکبریاء والکبریاء والجبروت. والجبروت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اما کہہ رہا ہے اس کی محنت کریں, اس کی پریکٹس کریں, تو انشاءاللہ العزیز یہ درست ہو جائے گی. تو انشاءاللہ پھر آگے آپ کو دیں گے سبق. جزاکم اللہ اوکے خیر. بیٹا, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ناظرین کرام کالز کا وقت ختم ہو جاتا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. ناظرین کرام یہاں ایک میسج دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں. شاید کہ ہم یہ سمجھیں کہ جمعۃ الوداع کو کچھ لوگ ان لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع کو اگر قضائے عمری کے 4 رکعت نفل ادا کر لیے جائیں یا پتہ نہیں کیا طریقہ کار کیا, تو وہ پھر قضا نمازیں ساری ادا ہو جاتی ہیں. یہ حقیقتاً ایک غلط سوچ ہے اور غلط بات رائج ہو رہی ہے. تو یاد رکھیے قضا نمازیں آپ کو ادا کرنی پڑیں گی. اب اگر تو آپ صحت و سلامتی ہے, آپ کی صحت ہے, تو آپ ان کو ادا کریں. اگر تو علماء نے لکھا ہے شیخ فانی. شیخ فانی سے مراد وہ مریض جو بالکل آخری سٹیج پر ہو, ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دیا ہو, اور لا علاج سے مراد یہ ہے کہ وہ مرض الموت میں گزر رہا ہو اور وہ بستر پر ہو, تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ پھر بھی اس کی اگر دنیا میں ہے تو اگر اس کی صحت کی نا امیدی ہے, ویسے تو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, لیکن بظاہر اس کے کوئی ایسے حالات نظر نہیں آتے, تو اس کے لیے تو پھر اس کے لیے فدیہ دینا پڑے گا. لیکن اگر کوئی شخص صحت کی سلامتی ہے اور ماشاءاللہ اس کی صحت بر آنے کی بھی امید ہے, تو پھر اس کے لیے قضا نماز ادا کرنی ہے ہر صورت میں. تو
تو ناظرین کرام کوشش کرنی ہے کہ قضا نمازوں کی جو تحریک ہم نے شروع کی ہے یہ صرف جمعۃ الوداع والی تحریک نہیں ہے، یہ الحمدللہ بھرپور تحریک جو انشاءاللہ ساری عمر انشاءاللہ اب جب تک ہمارا یہ پروگرام قائم رہے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبتیں قائم رہیں گی تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو مزید نیک اعمال سے انشاءاللہ جوڑتے چلے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ میری اور آپ کی زندگی صرف اور صرف یادگار رمضان تک ہی محدود نہ رہے بلکہ یادگار زندگی بن جائے، یادگار لمحات بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔